الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس پورے علاقے کے لوگ جو فقہی اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو دراصل قرآن و سنت کا منہج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو امتیاز دوسرے علماء میں حاصل ہے، وہ ہم صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل سے ان کے بچوں نے پوچھا، ابا جان، یہ آپ روزانہ جن کے لیے دعا کرتے ہیں شافعی، یہ کون ہیں؟ ان کے لیے آپ روزانہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس پر امام احمد جیسے آدمی نے جو الفاظ امام شافعی کے تعلق سے فرمائے تھے، کان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للبدن، شافعی کی حیثیت وہ ہے جو دنیا والوں کے لیے سورج کی حیثیت ہے اور انسان کے بدن کے لیے عافیت کی حیثیت ہے۔ امام احمد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے۔ خود امام احمد فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کے درمیان محدثین کو قریب کیا تھا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں، دو طبقے تھے۔ ایک اہل الرائے کا طبقہ تھا جو زیادہ تر عراق وغیرہ کے علاقے میں تھے، اور دوسرا اہل الحدیث کا طبقہ تھا، محدثین کا طبقہ تھا جو حجاز کے اندر تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجدیدی کام انجام دیا، جس کی وجہ سے خود ان کو ناصر الحدیث کے نام سے یا ناصر السنہ کے نام سے امام احمد نے مخاطب کیا تھا، کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان جو دوریاں تھیں اور جو بہت سی غلط فہمیاں تھیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نہایت ہی زیادہ علمی اور ذہانت کے ذریعے اس کو انجام دیا۔ مکے کے اندر جب رہے، مکے کے اندر وہاں کے اکابر علماء سے آپ نے کسب فیض کیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں جس کو فتویٰ نویسی کی اجازت مل گئی تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ امام شافعی علم کے کتنی بلند مقام پر اس چھوٹی عمر میں فائز تھے۔ قرآن کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تھا، ہر چیز کو وہ قرآن پاک سے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا خادم سمجھتے تھے۔ اس وقت اخبار احاد کہہ کر اس کے تعلق سے بعض لوگوں کے اندر جو سنت کی خفت یا سنت کے تعلق سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو مزاج بن گیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر بہت سخت نکیر کی، اور ان دونوں مدرسوں کو، مدرسۃ اہل الحدیث، مدرسۃ اہل الرائے کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور ان کے اندر جو دوریاں تھیں ان دوریوں کو قربت میں تبدیل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکے کے اعلیٰ ترین اساتذہ فراہم ہوئے۔ پھر مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے 10-12 سال تک کسب فیض کیا، ان کی زندگی تک مدینہ منورہ میں رہے۔ پھر واپس مکے آئے۔ مکے آنے کے بعد آپ کے لیے ایک آزمائشی دور شروع ہوتا ہے۔ مکے کے اندر سے آپ کو پھر یمن جانا ہوتا ہے۔ یمن کے اندر جو آزمائشی دور ہوا کہ آپ کے خلاف خلیفہ وقت سے جو ہے شکایت کی گئی آپ کے متعلق، پھر آپ کو پابا رکاب زنجیریں پہنا کر کے عراق میں خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ترین شاگرد امام محمد وہاں تھے، اور امام شافعی سے پہلے سے شناسائی تھی۔ قتل کا دربار لگا ہے، امام شافعی کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی۔ اس وقت جو اکابر علماء تھے عراق کے، ان اکابر علماء کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں خلیفہ وقت کے سامنے اپنی بے گناہی کا اور اپنے اوپر الزامات کے تعلق سے جو بات پیش کی، خلیفہ وقت متاثر ہوا، اور خلیفہ وقت نے متاثر ہو کر آپ کو پورے عزت و اکرام کے ساتھ نہ صرف روانہ کیا بلکہ نصیحتیں کرنے کے لیے کہا۔ جس خلیفہ کو امام صاحب کے خلاف اس کے کان بھر دیے گئے تھے، امام شافعی کے استدلالات سے، قرآنی آیات کے استدلالات سے اور قرآنی علوم کے استدلالات سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ پورے اکرام کے ساتھ جب آپ کو رخصت کر رہا ہے، 50,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ امام شافعی باہر آنے سے پہلے ان تمام درہم کو وہاں کے خدام کے درمیان تقسیم کر کے چلے آتے ہیں۔ پھر وہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پھر مکہ آنا ہوا، پھر دوبارہ عراق گئے، پھر اس کے بعد یہ جو بار بار آپ عراق گئے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ آپ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آخری زندگی کے جو 5 سال تھے آپ نے مصر میں جو گزارے، شام ہوتے ہوئے گزارے۔ عراق کے اندر آپ کو اکابر علماء نصیب ہوئے، اپنے وقت کے جو بڑے سے بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا۔ مصر میں بھی جاتے ہوئے شام رکے، اس وقت کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ پھر امام شافعی جب مصر میں گئے ہیں اور اپنے مسلک کی جو بنیاد رکھی ہے، جس میں بہت سے اقوال سے آپ نے رجوع کیا تھا، جن اقوال کے تعلق سے آپ کا خیال تھا یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور یہ راجح نہیں ہے، آپ نے اس سے رجوع کیا۔ مصر کے اندر جانے کے بعد یا شام میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ قال مالک، قال اشہب ان کے نام لیتے ہیں، تو آپ نے ان پر سخت نکیر کی کہ قال اللہ اور قال رسول کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا کہ آپ نے سنت اور احادیث کو جس طریقے سے، جس مضبوطی کے ساتھ امت کے اندر اس کی حیثیت بٹھائی، آپ کو ناصر السنہ کا خطاب دیا گیا۔ آج کا یہ جو جلسہ اتباع سنت کے لحاظ سے قائم کیا گیا اس عنوان سے، اور مختلف عنوانات جو اس وقت امت کے لیے بہت ضروری ہیں، ان عنوانات کے تعلق سے مختلف مشائخ یہاں گفتگو کریں گے، مختلف علماء کرام گفتگو کریں گے، اور سب سے بڑھ کر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، جو اس پوری جمعیت کے ناظم اعلیٰ یا رئیس ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو اتباع سنت کا موضوع ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے بغیر مسلمان کی زندگی ادھورا۔ کوئی بھی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ایک بات آئی ہے اس کے خلاف وہ عمل کرے، پھر اس کو کس منہ سے ہم مسلمان کہیں گے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہدایت قرآن پاک نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی مسلمان یہ تصور کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں میرا اور آپ کا ذہن نہیں چلے گا، بلکہ اسلاف کا جو ذہن تھا اور اسلاف کی جو تعریفات ہیں، اسلاف کی جو تشریحات ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس وقت امت کے لیے اس موضوع کی نہایت ضرورت ہے۔ ہر طبقے کے اندر، ہر مسلک والوں کے اندر اتباع سنت کے تعلق سے کوششیں ہوتی ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حنفی المسلک تھے، لیکن انہوں نے جس قدر زور دیا اتباع سنت کے تعلق سے اور اپنے مریدین اور اپنے پاس آنے والے لوگوں کے تعلق سے جس قدر وہ فکر کرتے تھے، اس کے ذریعے ان کو محی السنہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔
میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے ان نوجوان ساتھیوں سے جو اس لائن کے اندر آئے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے ہمیں علماء کی زندگی میں جو ملتی ہے وہ ادب ہے۔ ادب کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے اور ادب سے ہٹ کر ہمیں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ کسی عالم کے لحاظ سے ہم کہیں، کسی امام کے لحاظ سے کہیں، ہمیں بے ادب ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ علماء کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ادب ہونا چاہیے۔ مسائل کے اندر اختلافات یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قرون اول سے چلے آ رہے ہیں مسائل کے اندر اختلافات، اور ان اختلافات کے ذریعے آپس کا انتشار ہم کبھی پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ ان مسائل کے اندر ہم اپنا فتویٰ نہ دیں بلکہ اپنے علماء سے ہم رجوع کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں گے اس وقت تک ہم صحیح راستے پر رہیں گے، اور علماء سے ہٹ کر کے ہم نے خود اپنے طور پر کتابوں کو پڑھ کر اپنے طور پر فتویٰ دینا شروع کیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے جو ہے 10 سال اس لائن میں گزارے، اور ایک کوئی آدمی کوئی دوا آپ کو بتاتا ہے، آپ جو ہے نا کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بغیر ڈاکٹر کے پوچھے ہوئے یہ دوائی ہم استعمال کریں۔ جب ہر لائن کے اندر اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے رجوع کرنا ضروری ہے، تو سب سے زیادہ ضروری دین کے تعلق سے ہم اپنے جو ہے اکابر سے، اپنے علماء سے جڑے رہیں اور خود فتویٰ بازی میں نہ لگیں، خود جو ہے اپنے لوگوں پر جو ہے لعن طعن نہ کریں۔ امت کے اندر انتشار ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ ضرورت آپس کے اتحاد کی ہے اور انتشار سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہے۔ کتاب و سنت یہ ہمارا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم کبھی اس سے جو ہے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو کامیاب بنائے اور اس کے دیر تک اس کے اثرات امت کے اندر قائم فرمائے۔ آخر میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی اور کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں سے اپنی مرضیات کے کام لے لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔